السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 197۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، متعین ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں چونکہ حج اور عمرہ دونوں کی بات ہوئی ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کرو۔ تو عمرے کے لیے تو وقت کی کوئی قید اور پابندی نہیں ہے، سارا سال جب بھی موقع ملے تو عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حج کے لیے وقت متعین ہے، اور وہ 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ، یہ 2 مکمل، اور ذوالحج کے پہلے 10 دن۔ تو ان 3 مہینوں میں، 2.5 مہینوں میں جب چاہیں حج کا احرام باندھ لیں اور تلبیہ کہہ لیں۔ شوال سے پہلے کوئی شخص حج کا احرام باندھ لے تو یہ درست نہیں ہے۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، تو جو کوئی شخص متعین کر لے، فرض کر لے، طے کر لے ان مہینوں میں حج، جو اپنے آپ پر لازم کر لے کہ میں نے اس سال حج کرنا ہے، تو وہ ان مہینوں میں سے کسی بھی وقت میں احرام باندھ سکتا ہے۔ جب احرام باندھ لیا، فلا رفث، تو نہ تو کوئی فحش گفتگو یا کوئی فحش عمل ہوگا، ولا فسوق، اور نہ ہی کسی قسم کی نافرمانی کرے گا، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے گا، فی الحج، حج کے اس سارے عمل میں، اس سارے پروسیس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بیہودہ فحش کلامی یا بیہودہ عمل نہیں کرتا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس کا تعلق فحاشی کے ساتھ ہو، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کے لیے اذیت کا کوئی سامان کرتا ہے، پریشان نہیں کرتا کسی کو، دوسروں کے لیے سہولت اور آسانی پہنچانے والا بن کے رہتا ہے ان ایام میں، حالت احرام میں۔ راجع کا یوم ولدتہ امہ، جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے آج ہی اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر آتا ہے۔ تو یہ اعمال تو ویسے بھی جائز نہیں ہیں، لیکن احرام کی وجہ سے اور وہ جو حرمات ہیں وہاں کی، مکہ کی، ان حدود حرم کی وجہ سے ان اعمال کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو عام حالات میں بھی گناہ ہیں یہ سارے کام، لیکن حج کی وجہ سے، احرام کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی عمل کرے گا تو وہ زیادہ گناہ گار ہوگا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، 3 طرح کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب میں ڈال دے گا۔ تو ان میں سے ایک وہ فرمایا کہ جو ادھر حدود حرم کے اندر بے دینی والا کوئی عمل اس کو رواج دیتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، لوگوں کے اندر دین کے برعکس کوئی عمل جاری کر دیتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کر اس راستے پر چل پڑتے ہیں، تو یہ وہ شخص ہے جو سنگین اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حقدار ہے۔ تو اب یہ تو کسی بھی جگہ پر بے دینی کا عمل جو ہے وہ گناہ ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دین کے علاوہ کوئی اور عمل وہ بالکل اس کی گنجائش اور جواز نہیں بنتا، لیکن یہاں پر خاص طور پر حدود حرم میں اس کا ارتکاب یہ اس گناہ کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح مہینے حرمت والے، ان کی جب بات کی اللہ تعالیٰ نے تو کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام مہینوں میں ظلم کر لو، نہیں، عام مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر بندے کو ان چیزوں سے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ رفث، فسوق اور جدال
یہ عام حالات میں بھی منع ہے، لیکن احرام کی وجہ سے ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے، ان کی سنگینی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے خیر کا کوئی کام، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اس نیکی سے تم محروم نہیں ہوگے، اس کے اجر سے، اس کی برکات سے تم محروم نہیں ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ، سو بے شک، خیر الزاد، بہترین زاد راہ، التقویٰ، بچنا ہے۔ اس وقت جاہلیت میں بعض لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جب وہ گھر سے حج کے لیے نکلتے تو کوئی زاد راہ ساز و سامان ساتھ نہیں لیتے تھے، اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی بہت ہے جی، تو اس لیے ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوئی بھی زاد راہ ساتھ نہیں لے رہے، کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں لے رہے، بس چل پڑے اللہ کے آسرے پر۔ اب جب یہاں پہنچتے ہیں تو بندے کی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی، وہ گھر سے نکلے تھے، جذبات بلند تھے تو برداشت کرتے رہے، اور لوگ ویسے بھی راستے میں ان کے حاجی ہونے کی وجہ سے، ان کے حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کچھ خود ہی دے دلا دیتے، ان کی خدمت کر دیتے۔ جب مکہ میں پہنچتے اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ہمارا خیال کرو، ہماری ضیافت کرو، ہمیں کھانے کو کچھ چیزیں دے دو، ہمیں کچھ پہننے کو لباس دے دو۔ تو ایک طرف تو نیکی کرنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف لوگوں پر بوجھ بن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ تزودوا، ساز و سامان، وسائل، اسباب لے کر نکلا کرو۔ فإن خیر الزاد التقویٰ، اور یہ بھی ہے کہ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور سوال سے بچے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، یہ بھی بہترین ذات راہ ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اے عقلوں والو۔ تو یہاں سب مشرکین مکہ بھی مخاطب ہیں کہ بتوں کا خوف تم نے دل میں رکھا ہوا ہے، تو اور پھر تم آتے ہو حج کے لیے احرام باندھ کے، تو اللہ تعالیٰ کا تلبیہ بھی کہتے ہو اور اس کے ساتھ پھر شریکوں کو بھی شامل کر لیتے ہو، اپنے جھوٹے معبودوں کو بھی۔ تو وہ جھوٹے معبودوں کو شامل کرنا اس خوف کی علامت ہوا کرتا تھا جو ان کے دلوں میں ان بتوں کا موجود ہے، کہ اگر ہم نے ان کا نام نہ لیا تلبیے میں تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو کہا وَاتَّقُونِ، صرف مجھ ہی سے ڈرو اے عقلوں والو۔ اگر کوئی دانائی ہے، عقل ہے، تو پھر شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ جو بندہ شرک میں پڑ جاتا ہے، پتھروں کو پوجتا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتا ہے، ان کی محبت یا ان کا خوف اپنے دل میں اس طرح بٹھاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے یہ بیچارہ عقل سے عاری ہے، دانائی سے محروم ہے یہ شخص۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج کے احکامات دیتے ہوئے تلبیے میں بھی اور دیگر افعال میں بھی شرک سے بچنے کی بھی تلقین کر دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔